علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین عزیز وقار، میں غلام مصطفیٰ اپنے چینل پہ ہمیں اسلام سے آپ سے مخاطب درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ النساء آیت نمبر 131 تا 133 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا۔ ان آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے تقوی پر زور دیا ہے اور 3 باتوں کا ذکر فرمایا ہے ان 3 آیتوں میں، اور ایک تو سابقہ آیات کا، اور 2 طرح سے اس کو ہم لیں گے۔ ایک تو سابقہ جو آیات ہیں جو میاں بیوی کے تعلقات آپس میں ان کا تذکرہ ہو رہا ہے یا معاملات ہیں، فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور تقوی اختیار کرو۔ اور دوسرا اوورآل اس میں ہے کہ اللہ کے بندے جو ہیں ان کو یہ تاکید کیا اللہ نے کہ زمین و آسمان کا مالک اللہ ہے، تم اس سے تقوی اختیار کرو۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ کے لیے ہے زمین و آسمان اور جو کچھ اس میں ہے۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ، اور تم سے پہلے جن لوگ، اللہ فرماتے ہیں وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، جن کو کتاب دی گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو نصیحت کی، ان کو وصیت کی تھی، من قبلکم، اس سے پہلے، وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، اور اب تمہیں بھی کر رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں میں نے ان لوگوں کو بھی یہ حکم دیا تھا اور تمہیں بھی دے رہا ہوں، أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، کہ اللہ سے ڈرو۔ یعنی اس میں اللہ سے ڈرو سے مراد، اللہ فرما رہے ہیں کہ زمین و آسمان کا جب مالک میں ہوں، اور اگر تم، اور اللہ بے نیاز ہے، اللہ جو ہیں وہ بے نیاز ہیں، اور اللہ کی ذات جو ہے وہ غفور الرحیم بھی ہے۔ فرمایا وَإِن تَكْفُرُوا، اگر تم اس کا انکار کرو گے، اگر نہیں مانو گے، فَإِنَّ لِلَّهِ، بے شک اللہ تو ہے، مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ زمین اور آسمان وہ اللہ کا ہی ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اللہ تعالیٰ تو خود غنی ہے، یعنی اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ دینے والا ہے، وہ اپنی ذات میں اس کی صفات ہی صفات ہیں۔ یعنی اللہ نے فرمایا کہ میں اس سے پہلے بھی جو قوم تھی ان کو بھی میں نے یہی حکم دیا تھا کہ تم اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، اور تمہیں بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ زمین و آسمان کا مالک اللہ ہے، تمام قدرتیں، فیصلے، ملکیت اللہ کی ہیں، تو تم اللہ سے ڈرتے رہو۔ دوسری آیت میں فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، پھر وہ اس کا تذکرہ فرمایا کہ زمین و آسمان جو ہے اور جو کچھ اس میں ہے اسی کا ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، وہ کار ساز ہے، ہونے کے اعتبار سے بھی بلند و بالا، یعنی وہ کار ساز ہے سب کچھ۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، یعنی وہ کافی ہے سب کے لیے، اس کی وکالت، اس کی جو راہ دکھانے کی صلاحیت ہے یا کسی کی مدد کی صلاحیت، اللہ فرماتے ہیں وہ اللہ ہی ہے جو سب کی مدد کرتا ہے اور جس طرح چاہتا ہے ان کی مدد کرتا ہے۔ یعنی اس میں پھر دوسرا جو پہلو میاں بیوی کا جو نکلتا ہے، تو نباہ نہیں ہے تو علیحدگی جب اختیار کر لیں تو دونوں کا کارساز یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ دونوں کے لیے اللہ کافی ہے۔ شریعت میں جو اس کے خلاف کیوں شریعت کے ہم خلاف جائیں، کہ جب یہ کام کا نہ سوچ ہے کہ بھئی نباہ نہیں ہو رہا، بس جی ہر صورت میں اس کو چلانا ہے، جی کو رشتے کو نبھانا ہے، بے شک گھر میں روز لڑائی جھگڑے فساد ہیں، ٹینشن ہے، کوئی مطمئن نہیں ہے، تو ایسی صورت میں یہ ہم کا نہ سوچ پائی جاتی ہے کہ اگر اچھی بات ہے کہ ہر بندہ اپنی اصلاح کرے، دونوں طرف سے فریقین اصلاح کریں اور کمپرومائز کریں، اور اپنی جو ضروریات ہیں یا خواہشات ہیں ان کو تھوڑا تھوڑا قربان بھی کریں،
دوسرے کو اہمیت دے تو اچھی بات. لیکن اس کے باوجود اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر بالکل نہیں ہو رہا نبھا نہیں ہو رہا تو پھر یہ نہیں ہے کہ بس جی یہ بس حتمی ہے، اس پہ یعنی لڑائی جھگڑا فساد جو کچھ بھی ہے بس اسی کو اس طرح چلانا ہے. تو اللہ نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے. تم اللہ کافی ہر کسی کے لیے، تم علیحدہ ہو جاؤ اس کے لیے، مرد کے لیے اللہ کافی ہے، عورت کے لیے اللہ کافی ہے. اللہ اس کے لیے اچھے اسباب پیدا کر دیں گے. تو یہ روزمرہ کی لڑائی جھگڑے سے بہتر ہے کہ ان کی علیحدگی جو ہے ہو جائے. لیکن ہمارے معاشرے میں جو بات پائی جاتی ہے کہ بس جی نبھا کرنا ہے، تو یہ بات بھی شرعی طور پر جائز نہیں ہے. اور اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا ان یشاء یذہبکم، اور لوگوں جو وہ چاہو، وہ اللہ یعنی چاہے یذہبکم ایھا الناس ویأتی بآخرین، تو تم سب کو لے جائے اور دوسرے لوگوں کو لے آئے. اب دیکھو اللہ نے پھر بڑا نا اس کو دو ٹوک انداز کہ تم ٹھیکیدار جو بنے پھرتے ہو کہ بس نہیں جی بس اصلاح کرنی ہے، بس یہ ٹھیک کرنا ہے، اس کو ٹھیک کرنا ہے. اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ چاہے نا پل بھر میں اس دنیا کو مٹا کر نئی دنیا آباد کر دے، تو تم اس کی کیا صلاحیت، جو اللہ نے کسی کی نیچر فطرت بنا دی ہے تم اس کو بدل نہیں سکتے. اللہ کے مقابلہ میں تمہاری حیثیت کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میں منٹوں میں سب کو نسیم منسیہ یعنی مٹا دوں گا اور نئے پیدا کر دوں گا. یہ اللہ کی اختیار میں ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ قَدِيرًا، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. تو یہاں بھی اللہ فرماتے ہیں کہ میں نئی دنیا جو ہے اس کو بنا سکتا ہوں، کر سکتا ہوں، تم اس کے ٹھیکیدار نہ بنو، بس تم اصلاح کرو. بس شروع میں جیسا فرمایا کہ تقوی اختیار کرو، اصلاح کرو اپنی، اور اگر معاملہ ٹھیک ہو جائے تو اس کو نبھاؤ چلاؤ. اور اگر ایسا نہیں ہے، اگر کسی طور پر بھی نبھا نہیں بن پا رہا، نہیں ہو رہا، تو پھر یہ نہیں ہے کہ بس جی یہ ایک زنجیر ہے، بس اس کو توڑنا ہی نہیں ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا یا اس کے بغیر ممکن نہیں. اللہ فرماتے ہیں میں کارساز ہوں، ہر کسی کے لیے کافی ہوں. تم ایک گھر کی بات کر رہے ہو، اللہ فرماتے ہیں میں تو ساری دنیا کو لمحہ بھر میں مٹا کر نہیں پیدا کر سکتا ہوں. تو میں ہی کارساز ہوں، میں ہی وکیل ہوں، میں ہی مالک ہوں. تو یہ رہنمائی ہے عام معاملات میں بھی اللہ کی طرف سے، اور ازدواجی تعلقات میں بھی. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.